بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 کی تلاوت کریں گے اور اس کی انشاءاللہ ہم تفسیر بھی سنیں گے۔ تو اس سے پہلے میں کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آج رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ آج کی رات بڑی برکتوں والی، شانوں والی رات ہے۔ آج کی رات 1000 مہینوں سے بہتر کی رات ہے۔ تو آج کے دن، آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر رب سے بخشش مانگے۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ رمضان ہماری زندگی میں ہو یا نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج کی رات بخشش طلب کریں اور ساری رات ذکر اللہ میں گزاریں، اور ہو سکے تو قبرستان بھی جائیں، اپنے پیاروں کو یاد کریں آج کی رات، جنہوں نے ہمیں پالا پوسا۔ تو بہرحال ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، لیکن آج چونکہ ہم ابھی قرآن پاک کی آیت اور اس کی تفسیر سننے کا موضوع ہے، تو اس وجہ سے ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ تو آئے ہم چلتے ہیں تلاوت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس آیت کے ایک حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی دوسری کی طرف سے بدلہ نہ دے گی۔ یعنی اے بنی اسرائیل، اس قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کافر کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، اور نہ کافر کے بارے میں کسی کو سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس کافر سے جہنم کے عذاب سے نجات کے بدلے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان سے دور کر کے ان کی مدد کی جائے گی۔ اب اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کافر کو نہ کوئی نفع پہنچ سکے گا، نہ کوئی کافر دوسرے کافر کو نفع پہنچا سکے گا، نہ کوئی مسلمان۔ اس دن شفاعت صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی، جیسا کہ دیگر آیات میں بھی البتہ یہ بات بیان ہوئی ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر کے مل جانے پر کوئی بندہ زہر کھا لے، یا ہڈیوں کے ڈاکٹر مل جانے پر اپنی ہڈی کو توڑوا لینا، یا اسی طرح اپنی ساری ہڈیاں کسی ٹرک کے نیچے آ جانا کہ اب تو مجھے چلے مل گیا ہے ڈاکٹر، میری ساری جو پریشانی ہے وہ دور کر دے گا۔ تو ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اس دن شفاعت ہوگی صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ تو وہ شفاعت کون فرمائیں گے؟ وہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو اس دن سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اس دن کے لیے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے کہ ہر وقت ذکر اللہ سے ہماری زبان تر رہے۔ تو آج چونکہ لیلۃ القدر کی رات ہے، بڑی شانوں والی، برکتوں والی رات ہے، تو آج کی رات اپنے رب سے بخشش مانگے۔ آج کی رات، ساری رات، صرف ایک رات اللہ کے ذکر کے لیے وقف کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ رمضان میں ہمیں یہ رات نہ ملے، ہو سکتا ہے آئندہ رمضان بھی نہ ملے۔ یہ رمضان اللہ نے ہمیں عطا کیا، تو اس رمضان کے صدقے مولا ہماری بخشی فرما، ہم گناہ گاروں پہ اپنا کرم عطا فرما۔ مولا تو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے، مولا میری بخشی فرما۔ آج رو رو کر دعائیں کریں، رو رو کر اپنے رب کو منائیں، مولا میری بخشی فرما دے۔ جس کو بھی جو پریشانی ہے، آج کی رات رب سے رو رو کر مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، آج ہو سکے تو ساری رات اللہ کی عبادت کریں، اور ہو سکے تو عبادت کرنے کے بعد کچھ وقت اپنے ان عزیزان مقربین کو دیں کہ جنہوں نے آپ کو بڑا کیا، آپ کو پالا پوسا، جنہوں نے آپ کو چلنا سکھایا، آپ کو پڑھنا سکھایا، آپ کو پڑھانا سکھایا، دنیا کی اس لیول پہ آپ کو پہنچایا کہ آج لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں۔ تو ان کو ہرگز نہ بھولیے گا
آج ان کی قبر پہ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے، مولا میرے والدین کی بخشش فرما۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے والدین آج کی رات بھی زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں گے، اولاد ان کے لیے دعائیں کریں گی، بڑے خوش نصیب ہیں۔ لیکن وہ لوگ غور کریں کہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، تو آج اپنے رب سے رو رو کر اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا جو کچھ ہم نے سیکھا ہم اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین۔